بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا کریکس کی سیریز میں آج ہم دیکھیں گے سورۃ القاریہ۔ اس کا مطلب ہے کڑکڑانے والی چیز یا حیرت انگیز گھڑی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القاریہ سے اسی لیے شروع کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے دلوں میں خوف بھیجتے ہیں اس سورہ کے نام سے، تاکہ ان کے دلوں میں وہ خوف جاگ جائے جب وہ اس کا نام سنے، قیامت کا نام سنے۔ جیسے سورۃ الحاقہ، سورۃ الغاشیہ، یہ دونوں بھی قیامت کے دن کے نام ہیں، القاریہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ سورہ القاریہ جو ہے یہ ایک مکی صورت ہے اور یہ تب نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کیا تھا۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ خوفناک واقعات بتاتے ہیں جو قیامت کے دن پیش آئیں گے، اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کو یعنی پورے لوگوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے، ایک جو اچھے ہوں گے اور ایک جو برے ہوں گے، یعنی ایک جو خوش ہوں گے اور ایک جو بہت زیادہ اداس ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ورڈ بائی ورڈ میننگ کی طرف۔ القاریہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے اور اس کا مطلب ہے کھڑکھڑانے والی چیز۔ تو جب یہ قاریہ ہم سنتے ہیں تو انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ڈالتے ہیں؟ خوف ڈالتے ہیں قیامت کے دن کے منظرات کے بارے میں۔ جو منظر اس دن پیش آئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اور تمہیں کیا پتا کہ قاریہ کیا ہے؟ ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے، اور جب کبھی یہ سوال آتا ہے اللہ کی طرف سے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی شدت کتنی زیادہ ہے، انٹینسٹی بہت زیادہ ہے، اور کتنا زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ کل فراش، الفراش ایک اڑتا ہوا کیڑا ہے جو آگ پر ہجوم کرنے کی اپنی احمقانہ عادت سے جانا جاتا ہے۔ المبثوث، المبثوث یعنی ایک بڑی تعداد میں، بڑے علاقے میں بہت سے لوگ موجود ہوں گے اور ہر انسان کنفیوزڈ ہوگا، ہر انسان ذلیل کیا جائے گا اپنے اعمالوں کی وجہ سے، اور ایک بہت بڑا ہجوم ہوگا لوگوں کا جو بے صبری سے انتظار کر رہا ہوگا، ان کے دل میں ہیبت ہوگی کہ ہمارے اعمال کا حساب کتاب کب شروع ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، یعنی وول کی طرح یہاں سے وہاں تیرتے ہوئے ہوں گے۔ ثقلت موازینہ، یعنی انسان کے اچھے اعمال اس کے برے اعمال پر بھاری ہو جائیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اس کے لیے ایک ایسی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں تیار کریں گے جو اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ خفت موازینہ، جس کے برے اعمال اس کے اچھے اعمال پر بھاری ہو جائیں۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا گھر، اس کی رہنے کی جگہ جہنم میں ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ، اور تمہیں کیا پتا؟ یہ سوال پھر سے انسان کے دل میں خوف لاتا ہے۔ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا پتا کہ ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ جہنم کے ایک ناموں میں سے ہے۔ نار حامیہ، آگ ہے دہکتی ہوئی۔ یہاں پہ کچھ حدیثیں بھی آئی ہیں جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، جیسے کہ البخاری کی حدیثیں ہیں اور مسلم کی بھی حدیثیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نار بنی آدم التي توقدون جزعا من 70 جزعا من نار جہنم، بے شک بنی آدم کی آگ جسے تم بھڑکاتے ہو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک ہے۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا دنیا کی آگ عذاب کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا فضلت علیہا ب69 جزعا، کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور حدیث آتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے لوگوں کی سب سے کم جو ان کا عذاب ہوگا، جو جہنم کے لوگوں کا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ انہیں 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ جوتے ایسے ہوں گے، اتنے گرم ہوں گے، اتنے گرم لوہے کے جوتے ہوں گے وہ، کہ جب انسان کو پہنائے جائیں گے تو گرمی کی شدت سے اس کا بھیجا ابل جائے گا۔ اللہ اکبر۔
اب ہم ان آیتوں کی سمری دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں قیامت کے دن کے کچھ واقعات بتاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیسے آئے گی قیامت، اور صرف کچھ ہی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے تاکہ انسان کے دل میں اس دن کا خوف آ جائے، تاکہ وہ دنیا میں اچھے اعمال کرے اس کی آخرت کو سدھارنے کے لیے۔ قیامت کے دن جو پہاڑ ہوں گے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے ہوں، ان کی کتنی بھی ہائٹ ہو، ایسے ہو جائیں گے کہ جیسا وول ہوتا ہے نا، بہت سافٹ، اور وہ یہاں سے وہاں تیرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، اور پھر انسان کو اس کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جس کے بھی اچھے اعمال اس کے برے اعمال پر بھاری ہوں گے تو پھر وہ جہنم سے نجات پائے گا، اور جس کے بھی برے اعمال اس کے اچھے اعمال پر بھاری آ جائیں گے تو پھر جہنم کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے القاریہ کے متعلق چند چیزیں بتائی ہیں، وہ صرف چند ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ نہیں بتائی، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ بتا دیتے تو شاید انسان کا دماغ اسے ہینڈل نہیں کر پاتا، انسان پاگل ہی ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان آیتوں سے کیا لے سکتے ہیں۔ ان آیتوں سے ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا قیامت کے دن پر ایمان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمیں زندگی میں ہر وقت قیامت کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم قیامت میں جہنم کے آگ سے بچ سکیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ہمارے اچھے اعمال کا زیادہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ دین اور دنیا کو برابر رکھ کے نہیں چل سکتے، آپ کو دین میں پوری طریقے سے داخل ہونا ہے۔ بیکاز آپ دیکھیں، اگر آپ 50-50 رکھ کے چلیں گے تو پھر قیامت کے دن بھی آپ کا حساب 50-50 جیسا ہی ہوگا، یعنی جنت اور جہنم کے بیچ میں آراف کی دیوار پر آپ کھڑائے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ 51 کر لیں اچھے اعمال میں اور 49 برے اعمال میں، تو اس چھوٹی یعنی 1% سے بھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان دو لوگوں کا گروپ بھی بتاتے ہیں، ایک جو جنت کا ہوگا اور ایک جو جہنم کا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔